آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اے ابی، قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی ہے۔ حضور نے ایسے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، ابی اللہ تیرے علم میں اور اضافہ کرے، تو نے صحیح کہا۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے فوراً بعد یہ صورت پڑھ لے، اس نماز کے بعد اگر اس کو موت آئے گی نا، تو جنت میں اور اس شخص میں صرف موت کا ہی فاصلہ ہے۔ ادھر موت آئی اور اگلا قدم جنت میں ہوگا، اتنی عظیم صورت۔ اور یہ صورت سب سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا مال جمع کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے نہیں، ایک جنگ سے واپس لوٹے تھے، مال غنیمت تھا، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہاں پہرا دو، اس میں سے کوئی مال اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کرتی تھی، یہاں سے کسی کو بھی ایک مٹھی بھی مال نہ اٹھانے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں پہرا دے رہے تھے، تو پہلی رات ایک بوڑھا آدمی بیچارہ لڑکھڑاتا ہوا، غریب بالکل لاچار قسم کا، وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، بہت بھوک سے مر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا دے دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، اس میں سے میں نہیں دے سکتا، یہ اجتماعی مال ہے، اس میں سے نہیں دے سکتے۔ وہ چلا گیا۔ اگلا دن وہ پھر آیا، آ کر مانگنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے یہی جواب دیا۔ تو وہ جاتے وقت نا اس نے ایسے جھپٹا مارا مال پر، ابو ہریرہ نے ایسے ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑ اس کو، جب تقسیم ہوگا ہر ایک کو اس کے حصے کا ملے گا، فی الحال تقسیم نہیں ہے، ہمیں منع ہے اس طرح دینا۔ وہ روتا ہوا بوڑھا چلا گیا۔ تیسرا دن وہ پھر آیا کہ میں غریب ہوں، میں حاجت مند ہوں، میرے بچے رو رہے ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، مجھے دے دو کچھ۔ تو ابو ہریرہ نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو اس نے پھر جھپٹا مارا، تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کیا آج تو میں نہیں چھوڑوں گا، تجھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، اچھا مجھے چھوڑ دو، میں نہیں لیتا، اچھا میں نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا تجھے جب تک کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ کر دوں۔ بالآخر وہ کہنے لگا اچھا میں آپ کو ایک نفع کی چیز بتاؤں، پھر تو مجھے چھوڑو گے نا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا پھر چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگے کہ ایک کام کرو، قرآن مجید کی جو سب سے عظیم آیت ہے نا، وہ اگر آپ پڑھ لیا کرو نا، تو آپ کا مال، آپ کی جان ہر قسم کے فتنے، آفت، مصیبت سے محفوظ رہے گی، یہاں تک کہ شیاطین سے بھی محفوظ رہے گی وہ چیز۔ ابو ہریرہ سن کر حیران ہو، کہنے لگا یار تو نے بات تو مجھے بہت اچھی بتائی ہے، جا اچھا چھوڑ دیتا ہوں، چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ کیا صلی ایک بابا جی آئے تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، چٹی داڑھی تھی، بہت ضعیف تھے، لیکن وہ تقسیم سے پہلے مال مانگ رہے تھے، میں نے دیا نہیں۔ دوسرے دن آئے، میں نے نہیں دیا۔ تیسرے دن وہ جھپٹا مارنے لگے، میں نے پکڑ لیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے کام کی چیز بتاؤں، پھر مجھے چھوڑ دیو۔ یا رسول اللہ، اس نے یہ چیز مجھے بتائی ہے، آیت الکرسی یوں پڑھ لیا کرو، ہر چیز سے محفوظ رہو گے، یہاں تک کہ شیاطین سے بھی محفوظ رہو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، کہہ رہے ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شیطان تھا، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات سچی کہہ کر گیا ہے۔ وہ شیطان تھا، وہ کوئی بھوکا پیاسا نہیں مر رہا تھا، وہ ابو ہریرہ سے چوری اور غبن کرانا چاہتا تھا، لیکن اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شیطان کے حملے ان پر ہوتے تو ہیں، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ شیطان اپنے مقصد میں فیل ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہیں شیاطین کے شر سے۔ معصوم اگرچہ نہیں ہے، معصوم کا مطلب ہوتا ہے جن سے گناہ ہی سرزد نہ ہوتے ہوں، یہ صرف خاصہ انبیاء کا ہے۔ بڑی عظیم صورت ہے۔ اصل بات یہ اس کے عظیم ہونے کی وجہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہے کہ جن کی برکت سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب ہے کون سا اسم اعظم میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر طور پر کبھی نہیں ارشاد فرمایا یہ اسم اعظم ہے۔ بہت سارے اسماء مبارک بتلائے، کہا ان میں تلاش کرو، ہے انہی میں۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کر کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ اب ہے انہی میں سے کوئی اسم اعظم یا لفظ اللہ ہے،
یا الحی ہے یا القیوم ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ لفظ اللہ ہے، کیونکہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہے۔ صفاتی نام جو ہوتے ہیں نا وہ مخلوق اور خالق دونوں میں مشترک ہوتے ہیں، جو ذاتی نام ہے نا وہ مخلوق میں مشترک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا، وہ خالص اللہ کا ہے۔ تو اس میں اعظم تو بڑا نام پھر وہی ہوا نا۔ بہرحال اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، زندہ سے مراد ازلی زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ القیوم وہ قائم بالذات ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ کائنات کا خود سہارا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم اور اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ نیند اور اونگ یہ عیب ہے، وہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے۔ وجہ اللہ تعالیٰ جب کائنات کا نظام چلاتا ہے نا وہ تھکتا نہیں ہے۔ نیند تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ ہے، جب اللہ کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی تو نیند اور اونگ کہاں سے آئے گی؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ اس کو اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم اس کو نیند بھی نہیں آتی، یعنی ایک پل کے لیے بھی وہ کائنات سے غافل نہیں ہے، ہر وقت نظر بھی رکھے ہوئے ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اہلوں کو بتاؤ تو صحیح کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اسی کے لیے سفارش کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی بغیر اجازت کے کسی کی سفارش نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیں گے پھر میں ان لوگوں کی سفارش کروں گا۔ سفارش صرف ایک دفعہ نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف طبقات کی سفارش کریں گے۔ پہلے اے اللہ حساب کتاب تو شروع کر، بندے بہت پریشان ہیں، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، کچھ کامیاب ہوں گے کچھ ناکام ہوں گے، کچھ کو جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پھر سفارش کریں گے، یا اللہ یہ تو میرے اپنے ہیں ان کو تو چھوڑ، اللہ تعالیٰ یہ بھی سفارش قبول کریں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر ہمارے نبی سفارش کریں گے، یا اللہ ان کو جنت میں تو داخل کر، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی ہمارے نبی سفارش پر سفارش کریں گے، لیکن کریں گے اللہ کے حکم سے، جب اللہ ہاں کہیں گے تب وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے کسی کی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ وہ ذات ہے جو ماضی حال مستقبل سب کا علم رکھتا ہے۔ یہ ماضی حال مستقبل انسانوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے۔ وما يعزب عن مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے آسمان و زمین میں، وہ اگلا پچھلا سب جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم جو کچھ گزر گیا وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اس کے علم کا مخلوقات میں سے کوئی بھی احاطہ ہی نہیں کر سکتا الا بما شاء مگر وہ جس کو چاہے اتنا علم عطا کر سکتا ہے۔ کسی کا بھی علم اپنا نہیں ہے، کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہبہ کیا ہوا ہے، ہدیہ کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کو بھی جو علم ہے مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، سب انبیاء سے زیادہ ہے، ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا بھی جو علم ہے وہ ہمارے نبی کی اپنی کمائی نہیں ہے، اپنی ذات سے نہیں آیا، اللہ نے عطا کیا ہے، جو کیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہے، یہ عقیدہ قرآن کی روح سے غلط ہے۔ عالم الغیب ذات صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، جب یہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی کا واقعہ سنا ہوا ہے نا، خضر علیہ السلام نے پٹے توڑ دیے تھے، یہ واقعہ آ بھی جائے گا آگے چل کے، مختصر بتا دوں تو جب کشتی میں سوار تھے تو ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پر بیٹھی، اس نے دریا میں سے ایسے چونچ بھری، تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، اے موسیٰ تو سمجھتا ہے سب سے زیادہ علم تجھے ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ علم مجھے ہے، جبکہ تیرا اور میرا اور ساری مخلوقات کا علم ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ حیثیت رکھتا ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی گیا ہے اس دریا میں سے۔ کہاں دریا، کہاں چڑیا کی چونچ کا پانی، وہ آدھا قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا جو چڑیا کے چونچ میں پانی ہے نا، یہ ساری مخلوقات کا علم ملا کر یہ ہے، اور جو دریا ہے وہ اللہ کا علم ہے۔
اب اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی گیا ہے نا، اسی علم میں سے انبیاء کو بھی عطا کیا ہے، غیر انبیاء کو بھی عطا کیا ہے، ہمارے نبی کو بھی اسی میں سے عطا کیا ہے. لیکن جو عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ. من علم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. اللہ کے علم کو پا لینا تو بہت دور کی بات، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ اور گھیرا اور تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتا. خیالات سے بھی بالا تر چیز ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے. یہاں پر کرسی سے مراد ہے اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کچھ نہیں ہے اس کے آگے. تو اس سے بھی زیادہ مخلوقات کا مالک ہے وہ، اس سے زیادہ بڑی کائنات کا مالک ہے وہ. ایک معنی. دوسرا معنی اگر کرسی بھی لیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ فرامین جاری کرتے ہیں، جو پایا تخت ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اگر مراد لیا جائے وہ بھی اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے آسمان، ساری زمینیں، ساری کائنات ملا کر اللہ کی کرسی کے سامنے یہ حیثیت رکھتی ہے جیسے ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہو، اس میں انگلی کا کوئی چھلا نکال کر رکھ دے، رنگ نکال کر رکھ دے. بڑے میدان میں، اتنے وسیع میدان میں اس چھلے کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ ساری کائنات مل کر اللہ کی کرسی کے سامنے یہ حیثیت رکھتی ہے. اور جو اللہ کا عرش ہے وہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے. اس کا احاطہ کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے حفاظت کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. وہ اس کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. وہ ایسا پاورفل بادشاہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ. وہ اپنی ذات میں بہت اونچا ہے. العظیم. وہ اپنی صفات میں بڑی عظمت والا ہے. ذات بھی اونچی ہے، ہمارے تخیل، ہمارے تصور سے بہت اونچی. ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اتنی اونچی ذات. اور عظمت صفت کے لحاظ سے اتنی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں.